السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں حدیث کو سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ شفیع حبیبنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق سے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروں تم۔ یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروں تم۔ یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروں تم۔ پیارے دینی بھائیوں، آج اس تقریب میں ہم آپ حاضر آئے ہیں۔ مبارکباد اس تقریب کو سجانے والوں پر اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو بھی جماعتیں ہیں جنہوں نے یادگار سلف حضرت علامہ ابراہیم آسی صاحب کے استقبالیہ کا یہ اہتمام جو کیا، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ان کے گاؤں، ان کے علاقے کے لوگ، ان کے علاقے کے علماء جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا، قابل مبارکباد ہیں۔ انہوں نے کس کا استقبال کیا ہے؟ انہوں نے کس شخص کا استقبال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے ماں اور باپ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ کر دے۔ تو پیارے دینی بھائیوں، عزیز محمد کتاب جو ابراہیم صاحب نے، جس کے مصنف ابراہیم آسی صاحب قبلہ ہیں، یہ کتاب کیوں لکھی گئی، کیا ضرورت پیش آئی اس کتاب کو لکھنے کی، یہ معلومات آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ معاذ اللہ توبہ جتیندر تیاگی نام کے ایک شخص نے اس کتاب کو لکھا، اور یقیناً صرف یہ کام اس کا نہیں ہے بلکہ ایک بڑی بہت بڑی ایک یقیناً سازش کا وہ حصہ تھا۔ اس کتاب کو جس طریقے سے لکھا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ حضرات ایک سطر نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ جب وہ کتاب لانچ ہوئی، پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہوا۔ سب سے پہلی FIR پائیدونی میں 8 نومبر سن 2021 کو قائد ملت مظہر کرامت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سعید نوری صاحب نے پہلی FIR پورے ہندوستان میں پائیدونی میں درج کرائی۔ فقیر بھی اس موقع میں موجود تھا، اور اس کتاب کو جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ حضرات بھی اس میں وہاں اس موقع پہ موجود تھے۔ اس کتاب میں جو کچھ تھا، اللہ اکبر، اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سرسری طور پر دیکھا قائد ملت علامہ سعید نوری صاحب نے، تو وہ زارو قطار ہونے لگے، زارو قطار وہ ہونے لگے۔ والکیشور پہ ایک بنگلے میں یہ داخل ہوئے، کسی وزیر کے دنگے میں داخل ہوئے، اور یہ بالکل بے قابو تھے، یہ رو رہے تھے اور ہلچل مچی۔ خیر پھر اس کے بعد اللہ الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا FIR درج۔ ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس تعلق سے کچھ ذمہ داروں نے مشورہ کیا، اسلم لاکھا صاحب نے اور ریحان بھائی دھواجی والے نے، اور کچھ ذمہ داروں نے طے کیا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ علامہ آسی صاحب قبلہ ہمارے گھر داخل ہوئے، اور یہ رو رہے تھے، یہ بھی رو رہے تھے، اور اس کو یاد آ گیا کہ سعید نوری صاحب کیا، اور انہوں نے کہا، وجود عالمی مجھ کو یاد ہے کہ حضرت 1400 سال میں معاذ اللہ توبہ کسی نے اتنی بھیانک گستاخی حضور کی شان میں
نہیں کی ہوگی، اور پھر یہ کہیں گے رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا رونا جو ہے اور قائد ملت کا رونا ان کے لیے ذریعے نجات و مغفرت کا سامان ہے۔ جس طریقے سے یہ تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، پھر اسلم بھائی، ریحان بھائی اور ذمہ داروں نے، ڈاکٹر ایڈوکیٹ سلطان صاحب اور بہت سارے عارف بھائی اور سارے لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی ادنا سی گستاخی اگر ان کے دماغ میں آئے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ یقیناً اس کتاب میں قرآن کو، حدیث رسول کو توڑ توڑ کے پیش کیا گیا تھا، بہت ہی منظم طریقے سے معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ کو خراب کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش، اور وہ نیشنل سازش نہیں تھی، وہ نیشنل سازش نہیں تھی بلکہ انٹرنیشنل سازش تھی، جو اس کے ذریعے جس کا امپلیمنٹ ہوا، جو عمل میں آئی۔ پھر ابراہیم آسی صاحب کو طے کیا گیا، قائد ملت اسلم بھائی، ریحان بھائی، عارف بھائی، ایڈوکیٹ سلطان صاحب اور ذمہ داروں نے کہ بھائی اس کا جواب دیا جائے۔ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو، اگر کسی چیز کے لیے تڑپے تو اس کا جواب لیگلی دے۔ ابراہیم آسی صاحب نے دن رات محنت کی اور اس کا جواب تیار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، جواب اس طریقے سے تھا وہ کہ جتنے بھی اکابر علماء کرام نے اس کو دیکھا، اس پر مہر لگا دی کہ یہ بالکل پرفیکٹ اور معقول جواب ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی کیا مدد۔ قائد ملت نے یہ سوچا اور ذمہ داروں نے یہ سوچا، اسلم بھائی اور ذمہ داروں نے اور ریحان بھائی وغیرہ نے، کہ اس کا رسم اجرا سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی بارگاہ کرم میں کیا گیا۔ وہاں ہال وغیرہ بک کیا گیا۔ کچھ حالات اس طریقے سے ہو گئے کہ ہال والا پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور جس طریقے سے معاملات ہوئے تو بیان سے کرنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہاں سید عبدالواحد چشتی صاحب سے، میں بتا رہا ہوں کہ سلطان الہند غریب نواز سے کیسا اس کا جو روحانی تعلق ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ بے چین تھے، بے قرار تھے، سعید بھائی سے ذکر ہوا، سعید بھائی نے کہا کہ نہیں حضرت انشاءاللہ پروگرام ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، کچھ نہیں تو سردار غریب نواز کی بارگاہ کرم میں جا کے اس کی پنی ہٹا دی جائے گی، یہ کام تو سردار غریب نواز کی بارگاہ ہی سے ہوگا۔ ہم اسلم بھائی، سعید بھائی اور سارے بہت سارے علماء کرام گئے وہاں۔ خدام حضرات میں کچھ حضرات، عبدالواحد چشتی صاحب، موین چشتی صاحب وغیرہ نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بھی سرسری طور پر دیکھا کہ کہا نہیں، اس کا رسم اجرا تو عطائے رسول کی بارگاہ سے ہوگا۔ احاطۂ نور، جہاں مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ بہت اللہ ماشاء اللہ علماء اکابرین نے پروگرام کیا ہوگا، احاطۂ نور میں حضور غریب نواز کی عطا سے وہ پروگرام ہوا، اور علامہ آسی صاحب نے کتاب لکھنے کی ساری غرض و غایت بیان کی، اور اس کا اجرا حضور غریب نواز کے دربار میں احاطۂ نور میں ہوا۔ اور یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ یہ کام سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی بارگاہ کرم سے اس کا رسم اجرا ہونا تھا۔ تو آپ حضرات نے جو استقبال کیا، مبارکباد اور قابل مبارکباد۔ آسی صاحب قبلہ ہیں، قائد ملت علامہ سعید نوری صاحب قبلہ ہیں، جناب اسلم لاکھا صاحب ہیں، جناب ریحان بھائی دھوراجی والا ہیں، ایڈوکیٹ سلطان صاحب ہیں، عارف بھائی ہیں، اور جو لوگ بھی اس میں شریک رہے، اللہ ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و سفیل کروٹ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کتاب کے تعلق سے اور ہم بتا دیں آپ کو کہ ایک صحافی خاتون نے اس کتاب میں ایک اعتراض نکالا۔ ایک صحافی خاتون جو کسی بڑے نیشنل چینل کی صحافی تھی، اس نے اس کتاب میں ایک چیز پہ اعتراض کیا۔ تو ابراہیم آسی صاحب، اس وقت ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ابراہیم آسی صاحب کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا کہ اس کا آپ جواب دیں۔ ابراہیم آسی صاحب نے، پھر اس کے بعد ہم پروگرام میں، جو پروگرام چل رہا تھا اس میں شریک ہو گئے۔ ابراہیم آسی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب میں نے فلاں کتاب سے کوٹ کیا ہے، اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، مدرسے میں رکھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اور اس خاتون صحافی کو مطمئن کیا کہ میں نے جو بات لکھی ہے وہ دلائل کی روشنی میں لکھی ہے۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی اور اعلیٰ کسی بڑے چینل سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے اطمینان کیا، وہ کتاب، دونوں کتابیں ہندی اور انگلش دونوں ایڈیشن ہے نا،
اردو اور ہندی دونوں ایڈیشن وہ خاتون لے کے گئی ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج تک پھر کبھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو قابل مبارکباد ہیں جن حضرات نے ان کا استقبالیہ رکھا، جس آدمی نے ناموس رسالت کا پرچم اٹھایا، قائد ملت کا استقبال رکھا۔ اللہ آپ حضرات کو کروٹ کروٹ اجر عطا فرمائے، کروٹ کروٹ اجر عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے آپ حضرات کو دل سے دعائیں ہیں کہ آپ نے کام کرنے والے کا استقبال کیا، وہ آدمی جو میدان عمل میں آیا، جس کے اوپر کسی چیز مطلب جن حالات جو آج ملک کے حالات ہیں ان میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے ہمت و جرأت اور سرکار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عاشق ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور تمام ان ذمہ داروں نے تو مبارکباد آپ حضرات کو، آپ نے ان کا استقبالیہ رکھا۔ اللہ آپ کو اپنے محبوب کے صدقے وقفے کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضور معین ملت بہت ہی بڑے دل کے مالک ہیں۔